بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج بستانیہ چہارم یعنی 8ویں کلاس کے اردو میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ بچوں، آپ کے رسالے میں جو شامل کتاب ہے فروزہ اردو حصہ 3، اس کے کئی اسباق آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کو اس میں کا ایک نظم ہے جس کا عنوان دنیا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس نظم دنیا کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے نذیر اکبر آبادی کا نام سنا ہوگا۔ بچوں، ایک شبہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی ہے ایک عہد نذیر احمد ہیں جو ڈپٹی صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ وہ نثر نگار تھے، ناول کے بانی بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، یا اولین نقش انہوں نے ناول کا پیش کیا، اس حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نذیر اکبر آبادی ہے جو یونز و یرے سے ہے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں۔ ان کو اردو نظم کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ یہ 18ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں اردو شاعری کی آبیاری میں مصروف رہے ہیں، اور ارادی طور پر نہیں بلکہ اردو اس وقت پھل پھول رہی تھی، شاداب ہو رہی تھی۔ اس شادابی میں اضافہ کے لیے اردو شاعری کو انہوں نے اختیار کیا۔ اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ بہت ہی بے نیاز شخصیت کے مالک تھے، اور ان کا کئی دیوان، کئی اشعار کا مجموعہ جہاں وہ کہیں ٹیوشن پڑھاتے تھے وہیں کیا دے دیا۔ اس غیر مسلم نے ان کے مجموعہ کلام کو شائع کرایا۔ ان کو اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ ہم جو لکھتے ہیں، جو شعری تخلیق پیش کرتے ہیں، کہ اس کو چھپایا بھی جائے۔ ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ نظم کے شاعر تھے، دوسری بات عوامی شاعر تھے۔ نظم کے شاعر کا مطلب یہ ہوا کہ نظم کی تاریخ غزل سے بہت کم ہے۔ تو اسی زمانے میں انہوں نے چونکہ ایک مخصوص موضوع پر غزل میں کوئی بات کرنا عملاً ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس وقت کے شعراء حضرات نے ایک نئی صنف شاعری نظم کا ایجاد کیا، اور نظم میں کوئی نہ کوئی عنوان کے تحت شاعر اپنے اشعار کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے تسبیح کے دانوں کی طرح منسلک ہوتے ہیں۔ اگر بیچ میں کا کوئی شعر نکال دیا جائے تو جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح نظم کے اشعار بھی بکھر جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج جو ہم کو پڑھنا ہے نظم دنیا کا مطلب آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، اور دنیا میں کیا ہوتا ہے اس بات کو بھی جانتے ہوں گے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظموں میں زیادہ تر ہندوستان کے دیہاتوں، یہاں کے تہواروں اور رسم و رواج، میلے ٹھیلے پر ہی زیادہ تر ان کی نظمیں ہیں، جس کو انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ان کے کلام عوامی موضوعات پر ہے، اس لیے ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، اب دنیا نظم کو دیکھیے جو اس میں کہتے ہیں۔ ایک بات اس کی خصوصیت میں یہ ہے کہ ان کی زبان ابھی سے 200 سال پرانی ہے، اور اس وقت کی زبان ہے، اس لیے ابھی کے زبان سے اس وقت کی زبان میں بہت فرق پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ باغ و بہار کی زبان کو دیکھیے اور آج کی زبان کو دیکھیے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے گا۔ چنانچہ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم جو ہے دنیا، اس کے چند اشعار کو سن لیجیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کی زبان کیسی تھی اور شاعر اس کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مانگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر عام عدالت بستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ جو آپ کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی ارمان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ بچوں، آپ نے اس نظم کی زبان کو دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ زبان آج کی زبان نہیں ہے، یہ 200 سال کی قبل کی زبان ہے، اور
یہ زبان کا معاملہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ، اس کے لب و لہجے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ زندہ زبانیں اسی کو کہی جاتی ہے جو دوسرے زبان کے اثرات اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو سرسری طور پر کچھ نشات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، گرچہ اس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، سادہ سے الفاظ ہیں، پھر بھی اس کو سمجھنا چاہیے بچوں۔ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ 8 طرح کی بستی ہے۔ کہتے ہیں بچوں آج کے لوگ جس دنیا کو سمجھتے ہیں یہ 8 طرح کی بستی ہے، یعنی یہ مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ جو لوگ دولت والے ہیں تو وہی کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ مہنگا یعنی قیمتی دولت کو زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور سستوں کو یہ سستی ہے، یعنی جو آدمی سستی میں غربت میں جینا چاہتا ہے تو اس کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ یہاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر عام عدالت بستی ہے، یا ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پر یہاں کے معاشرے میں جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن اسی میں عوامی کے درمیان اور سماج کے درمیان کے ہی لوگ 2 آدمی بیٹھ کے کسی بھی معاملات کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس کو شاعر نے کہا ہر عام عدالت بستی ہے، یعنی آج کے معاشرے کا ہر آدمی فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ یہاں نہ کچھ دیر ہے نہ کچھ اندھیر ہے، بلکہ ہر وقت انصاف اور عدل پرستی سے لوگ کام لیتے ہیں۔ بچوں یہاں پر دیر اور اندھیر لفظ کا استعمال کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ خدا کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، یعنی کسی شخص کو کوئی انصاف ملنے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کی طرف سے اس کو انصاف نہ ملے۔ اسی مفہوم کو اندھیر کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ بچوں یہاں جو کام کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا۔ سودا دست بدستی کا مطلب ہاتھوں ہاتھ بدل مل جاتا ہے۔ جس طرح آپ دکان میں کوئی سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کوئی سامان لیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ دکاندار کو کچھ سکے اور روپیہ دیتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے سودا دست بدستی۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو اس کو وہی ارمان ملے۔ یہاں اس دنیا کا نظام اس اصول پر چلتا ہے کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے تو سماج کے دوسرے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، یعنی جو پان کھلاوے گا تو اس کو پان ملے گا، جو روٹی دے گا تو اس کو نان ملے گا۔ نان کے معنی روٹی ہوتا ہے، لیکن بچوں اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ پان کے بدلے پان، روٹی کے بدلے روٹی، یعنی جس معیار کا، جس درجے کی نیکی آپ لوگوں کے ساتھ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے بندے سے اسی درجے کی نیکی آپ کو دلوا دے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کے ساتھ نیکی کریں ہم اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے۔ تو یہ تجارت ہے، بزنس ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا مطلب کہ آپ بلا معاوضہ اس ارادے سے کسی کے ساتھ نیکی کریں کہ ہم کو کچھ لینا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو ہم خوش کر دیں۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، یعنی آپ کسی کا جب نقصان کیجیے گا تو آپ کا بھی نقصان ہوگا، احسان کسی کے ساتھ کیجیے گا تو آپ کو بھی احسان ملے گا، یعنی دوسرے بھی آپ کے ساتھ احسان کریں گے۔ جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو امن ملے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں تو عین ممکن ہی نہیں بلکہ یقین اس بات کا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادہ طاقتور ظالم ہمارے سر پر مسلط ہو جائے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ بچوں یہ شعر بند کا شعر ہے جو ہر 3 مصرے کے بعد آیا ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے، یعنی یہاں دیر تو ہو سکتی ہے، ناانصافی نہیں ہوگی، اور یہاں کا نظام اس طرح کا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ سودا کا بدلہ مل جاتا ہے۔ جو اور کسی کو ناحق میں کوئی جھوٹ بات لگاتا ہے اور کوئی غریب اور بیچارہ ناحق میں لٹ جاتا ہے، یعنی جو شخص کسی کو ناحق کسی جھوٹ بات میں لگا کے پریشان کر دے
اور کوئی غریب اور بیچارہ حق و ناحق میں لٹ جاتا ہے، کوئی غریب بیچارہ ہے جو حق ناحق کے چکر میں لٹ جاتا ہے، وہ آپ بھی لوٹا جاتا ہے اور لاٹھی پاٹھی کھاتا ہے، وہ خود بھی بیچارہ لٹ جاتا ہے اور لاٹھی پاٹھی کھاتا، مطلب ہے سماج کے دبنگ لوگوں سے وہ مار پٹا دیا جاتا ہے۔ لاٹھی پاٹھی اور آپ بھی لوٹنا کا مطلب ہے یہاں کمزوروں پر ظلم۔ ہر آدمی جو ظالم ہوتا ہے اپنے سے کم تر اور کمزور پر ہی وہ ظلم کرتا ہے، جو جیسا جیسا کرتا ہے پھر ویسا ویسا بھرتا ہے، یعنی جو شخص اپنے عملی زندگی میں جیسا کام کرے گا اس کو ایسا ہی انجام سے خود بھی گزرنا ہوگا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو مل جائے گا، ذرہ ذرہ برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی وہ پالے گا۔ لیکن یہ تو آخرت کی بات ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس انجام اور اللہ تعالیٰ کے اس انصاف کا جھلک اس دنیاوی زندگی میں بھی بندے کو مل جاتا ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو یا وہی ہے کہ ظلم وقتی طور پر تو لوگ سہ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انصاف اسی دنیا میں ہوتا ہے، جس کو اندھیر کہا جاتا ہے۔ انصاف اور عدل پرستی ہے، انصاف اور عدل ہمیشہ یہاں جاری رہتا ہے۔ تو بچوں، اندھیر کا مطلب یہی ہے کہ انصاف یقیناً ملے گا، انصاف نہیں ملے گا تو دیر تو ہو سکتا ہے لیکن انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی نظم بچوں آپ نے دنیا کی موضوع پر نذیر اکبر آبادی کی تحریر سے پڑھی ہے۔ اس کا جو سبق ہے، مرکزی خیال ہے، وہ ایسا ہے کہ نذیر اکبر آبادی جن کا تعلق اکبر آباد یعنی آگرہ شہر سے تھا، ان کے زمانے میں شعراء امینوں رئیسوں اور شاہوں کے مزاج کے مطابق شاعری کرتے تھے، یعنی اپنے حاکموں کی خوشامد میں انعام و اکرام کی لالچ میں وہ اسی کے مزاج کے مطابق شاعری کرتے تھے۔ لیکن اسی دور میں نذیر جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے مملوک یعنی شاہوں اور حکمرانوں کی دربارداری کبھی نہیں کی، جو ان کو حق بات نظر آیا اسی حق بات کو اپنی شاعری میں کہتے رہے۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شاعر یا ادیب اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے، یعنی اپنے زمانے میں وہ جو کچھ دیکھتا ہے گرد و پیش میں جو محسوس کرتا ہے اسی کو اپنے کلام میں وہ پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر نے ان شاعروں سے بالکل الگ عوام کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، یعنی غریبوں کو موضوع بنایا، اور یہاں کے دیہاتوں میں تہوار مختلف قسم کے ہیں، میلہ ٹھیلا جتنا ہے انہی سب چیزوں کو انہوں نے اپنی نظموں میں موضوع بنایا اور انہی پر نظم کے اشعار کہے۔ یعنی شاعری کے عام روایت سے الگ ہٹ کے انہوں نے ہندوستان کے اس وقت کے حالات کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، اور ساتھ میں زبان بھی عوام کی ہی استعمال کی ہے۔ اب دیکھیے، اور شاعروں کے نظم کو آپ پڑھتے ہیں، ان کے نظم کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے زبان کو بھی آپ نے دیکھا جو بالکل ہی سادہ اور عام فہم زبان ہے، جس کو خواص کیا عامی آدمی جاہل آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ بچوں، شاعری کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کی زبان ایسی ہو کہ پڑھے لکھے غریب مزدور جاہل سب اس کو سمجھ لے۔ ساتھ میں ان کے اس انداز کو ان کے ہم عصر شعراء نے ناپسند کیا، بلکہ بہت زمانے تک تو ان کو شاعروں کی فہرست میں بھی شامل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ آب یاد جیسے تذکرے کی کتاب میں مولانا محمد حسین آزاد نے ان کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور اگر کیا تو بہت ہی سرسری انداز میں کیا۔ لیکن نذیر اکبر آبادی کی عوامی مقبولیت نے آخرکار یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اہم اور عظیم نظم کو شاعر تھے۔ نذیر اکبر آبادی کی کئی نظمیں جیسے دنیا، مفلسی نامہ، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ 200 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ہر حلقے میں عوام کے معروف و مقبول ہے۔ ان کے خالص ہندوستانی ہونے میں کوئی شک نہیں،
ان کی شاعری تخیل کی پرواز نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی کی ترجمانی کرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شاعر کو ایسا ہی ہونا چاہیے جس کے کلام کو عوام، خواص، سب لوگ، زندگی کے ہر طبقے کے لوگ اس کو سمجھیں اور محسوس کریں۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ ہم اس کلاس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو کامنٹ باکس میں ڈال کر یہ سوال ہم سے کیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔